السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محمد السلام کے عزیز طلبہ، آپ کا اس کلاس شمن اسلام قاعدہ میں پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم لوگوں نے نون غنہ اور تشدید کا سبق پڑھا تھا، تو اس کو ملا کر بقیہ جتنے اسباق ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں ان کو یہاں پر اکٹھا کر کے اب ہمیں جملے کی شکل میں یہاں پر سبق دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے لفظ بلفظ پڑھا تھا، ایک ایک لفظ، دو لفظ، اس طریقے سے اب یہاں پر لفظ لفظ جوڑ کر جملہ بنتا ہے۔ جملہ یعنی سینٹنس، ایک جملہ کئی لفظوں سے مل کر بنتا ہے، دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر جملہ بنتا ہے، اور جملے سے پھر جملے بن کر ایک پیراگراف بنتا ہے۔ تو یہاں پر جملے دیے ہیں، اب تک ہم نے لفظوں کو پڑھ لیا، کس پر تشدید آئے گی، کس پر نہیں آئے گی، کہاں پر ناک میں آواز جائے گی، نون غنہ ہوگا، کہاں پر نہیں ہوگا، اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں پر پہچاننا ہے کہاں پر تشدید ہے، کہاں پر تشدید ہے، کہاں پر نہیں ہے، کہاں پر نون ظاہر ہے، کہاں پر نون غنہ ہے، کہاں پر جو ہے تو یا کو ہمیں یہ کو معروف پڑھنا ہے، کہاں پر مجہول پڑھنا ہے، کہاں پر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کہاں پر زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں پر واو معروف ہے، کہاں پر واو مجہول ہے، کہاں پر واو کی آواز کھینچے گی، کہاں پر واو کی آواز نہیں کھینچے گی، کہاں پر صاف آئے گی، کہاں پر نہیں آئے گی۔ جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ہم مشق یہاں پر کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جملہ میں دیا ہے، اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا، جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا، انجمن دن بھر چلتا ہے، سوں سوں گھونگو کرتا ہے۔ انجن دن بھر چلتا ہے، تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیجئے، انجن دن بھر چلتا ہے، سوں سوں گھونگو کرتا ہے۔ چھوٹا لڑکا سرما لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، مولی شلجم آلو بوئے، آلو بو کر لالو سوئے، بی بی جی نے جلدی جلدی، سارے منہ پر ہلدی ملدی۔ تو یہ نظم ہے، اور اس کو رائمنگ میں اب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ سننے میں وہی الفاظ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کہ ایک انداز ہو گیا رائمنگ کا، نظم کا انداز ہو گیا، تو ایک طریقے سے ہم اس کو گنگنا رہے ہیں، ان جملوں کو گنگنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک نظم بھی ہے اور آپ کے لیے جملے بھی ہیں، اس کے اندر تشدید کا سبق بھی ہے، یہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے وہ بھی ہے، مجہول پڑھنا ہے وہ بھی ہے، نون غنہ کا سبق بھی ہے، اور جتنے ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ سب ہے۔ پھر اس کو ایک بار سمجھ لیں، پھر پڑھ لیں پورا ایک مصرع، پوری ایک لائن، مصرع ایک لائن، شعر کا ایک لائن کو ایک مصرع کہا جاتا ہے، اور دو مصرے بن کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو پہلی جو لائن ہے اس کو ہم نے ایک بار میں پڑھنا ہے اور ہر لفظ کی ادائیگی درست کرنی ہے۔ پھر دوسری لائن کو ایک بار میں پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھا بچہ آیا، کالی بلی لایا، جھک کر مت کھا، گھر گھر مت جا، انجن دن بھر چلتا ہے، سو سو گھو گھو کرتا ہے، چھوٹا لڑکا سرما لایا، جوتا کرتا چشمہ لایا، مولی شلجم آلو بوئے، آلو بو کر لالو سوئے، بی بی جی نے جلدی جلدی، سارے منہ پر ہلدی مل دی۔ ٹھیک ہے، یہ سبق ہے۔ آگے اگر نیا سبق ہے تو ہم لوگ آگے پڑھیں گے، اگر پرانا سبق ہے تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی آگے پیج کھول دیجئے۔ جی اس کے اندر بھی پرانا سبق دیا گیا ہے مشق کرنے کے لیے، اور خاص کر اس میں نون غنہ کا سبق ہے۔ نون غنہ کی بھی پہلے تو نون کی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر صاف پڑھا جانے والا نون، نون غنہ ناک میں لے جا کر پڑھا جانے والا نون۔ اب ہے نون غنہ کی دو شکلیں ہیں، ایک نون غنہ آخر میں آتا ہے، اور دوسری شکل ہے کہ جس کے اندر نون غنہ بیچ میں آتا ہے، لفظ کے بیچ میں آتا ہے کسی بھی جگہ پر۔ تو یہ ہے آخر میں پہلے ماں، ہاں، یہاں، وہاں، کہاں، جہاں، میں، ہیں، اب بیچ میں آ رہا ہے سانس، بانس، پھانس،
خاص، پھر آخر میں آ رہا ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ نون غنہ میں ناک میں آواز جائے گی۔ 5 دائیں بائیں جائیں کھائیں لائیں پائیں 5 آنچ بانٹ گانٹھ جونک جھونک سانپ کانپ سونڈ بوند ٹانگ مانگ پرسوں برسوں سرسوں لنگور انگور زنبور۔ یہ سبق ہے، آپ اس کی مشق کریں، اور پہلے بھی ہم نے بتایا تو پھر بتا رہے ہیں کہ اپنے جملوں کے اندر اس کو استعمال کریں اور ڈھونڈیں روزمرہ کے الفاظ کے اندر۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ سٹاپ کر دیجیے۔